نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا جان، اب تک ہم بہت سے اخلاق سیکھ چکے ہیں، جیسے کہ دیانتداری، رحم دلی، سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وغیرہ۔ ان پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ ان پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اگر ہم ان اعلیٰ اخلاق کا اپنے معاشرے میں اطلاق کریں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے دادا جان؟ پیارے موسیٰ، تمہیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو گے تو یقیناً تم پر رحمت ہوگی۔ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال ہونا کافی نہیں، میں پیغمبر بھی تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتیں عطا نہیں کرتا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دادا جان، ان اچھے اخلاق کے بارے میں کیا جو ہم نے سیکھے ہیں؟ مجھے یاد ہے آپ نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موسیٰ بیٹا، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ وہ جنت ہے جسے تو نے اپنے اعمال اور میری رحمت کے ساتھ پایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مگر میں سمجھا نہیں دادا جان۔ کوئی بھی تب تک اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اعمال نیک نہیں ہوتے۔ اب میں سمجھ گیا، ہمیں پہلے نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب عطا ہو سکے، پھر ہم جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں گے ان کے ذریعے سے۔ شاباش موسیٰ۔ کیا وضاحت کریں گے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مریم بیٹا، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میں انسان کو اس کی سوچ کے مطابق دیتا ہوں، اگر وہ اچھا سوچے تو اچھا، اور اگر برا گمان کرے تو برا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی دادا جان۔ یہ ایک امید ہے میری پیاری بچی، اگر ہم اللہ سے اچھے کا گمان کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر ہم برے کا گمان رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھائی اور رحمت کی امید کرنی چاہیے، ہمیشہ میرے پیارے بچوں۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے کپتان؟ تم جاؤ اور جا کر جزیرے سے کچھ لکڑیاں ڈھونڈ کر لے آؤ، کیونکہ لکڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ جی ٹھیک ہے کپتان، اب میں اپنی کلہاڑی لیتا ہوں اور جا کر لکڑی لاتا ہوں۔ یہ بچہ کہاں چلا گیا؟ نظر نہیں آ رہا۔ کپتان، میں نہیں جانتا، بلال کافی دیر سے غائب ہے۔ مگر کہاں؟ مجھے نہیں پتا کپتان۔ یہ بچہ مجھے پریشان کر رہا ہے، جبکہ میں اسے مضبوط بنانا چاہتا ہوں، بالکل اپنی طرح، تاکہ وہ میرا نام روشن کرے، پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ بھی اسی چیز کی تلاش میں ہے جس کی تلاش آپ کو ہے۔ یہ کیا کہا تم نے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بڑی سازش کر رہا ہے۔
तुम्हारा मतलब वो यहाँ से भागने का मंसूबा बना रहा है, और वो भी अकेले? बिल्कुल, वो हमारी मेहनत पर पानी फेर कर खजाने को अकेला लूटना चाहता है। ठीक कहा तुमने। मुझे भी लग रहा है कि वो हमारी मेहनत पर पानी फेर देगा और वो खजाना हासिल कर लेगा। अगर वो खजाना आपको ना मिला तो आपके आबा व अजदाद की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा, हरगिज नहीं। सुना तुमने? जाकर उसे ढूंढ लाओ और उसके बगैर यहाँ पर मत आना। जैसा आप कहें कप्तान। मरियम, मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ फूलों और तितलियों के पास इंतजार करो जब तक मैं स्ट्रॉबेरीज लेकर आता हूँ। मूसा, क्या तुम स्ट्रॉबेरीज अकेले खाना चाहते हो? नहीं मरियम, मुझे पता है कि तुम्हें फूल और तितलियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ बैठकर एंजॉय करो और मैं अकेले जाकर स्ट्रॉबेरीज ले आता हूँ। अच्छा तो ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। चाहते हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मुझे तो कप्तान ने तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है। मगर क्यों? उन्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, बस इसीलिए कहीं तुम हमारा खजाना हासिल करने का मंसूबा खराब ना कर दो। क्या मैं? तुम्हें ऐसा किसने कहा है? क्या तुम यही मंसूबा नहीं बना रहे कि खजाना अकेले हासिल करो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो, मैं ये बैग ले जाकर सीधा कप्तान को ही देने वाला था, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ बच्चे नजर आ गए। वो किसी बुजुर्ग आदमी के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहा? अच्छी बात है? हाँ बिल्कुल अच्छी बातें। तो मैं रुककर वही सुन रहा था। किसी को शक तो नहीं कि तुम यहाँ पर हो? नहीं, किसी को पता नहीं चला। मैं मुसलसल छुप रहा था। बहुत खूब। ठीक है, तो फिर चलो, इससे पहले कि हमें कोई देखे। दादा जान, क्या बात है मरियम बेटी? मूसा ने मुझे फूलों के पास छोड़ा और स्ट्रॉबेरी लेने चला गया था। इसे वो बहुत पसंद है, इसलिए वो सारी खा गया। अल्लाह का वादा ऐसा नहीं है जैसा मरियम कह रही है दादा जान। मूसा, इसको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, ये बड़े शौक से खाता है। बेहतर यही है कि हम सबको बैठकर बात करनी चाहिए और हमें दोनों अतराफ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। तो बताओ क्या हुआ था मूसा? हम खेत से कुछ स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए गए थे और रास्ते में मरियम ने फूलों पर उड़ती हुई कुछ तितलियों को पसंद किया और उनकी तारीफ की। जी हाँ बिल्कुल, इसने मुझे वही रोके रखा ताकि ये अकेला जाए और मेरे बगैर स्ट्रॉबेरीज खा ले। नहीं नहीं दादा जान, मैंने इसे रुकने के लिए कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरियम को फूल और तितलियाँ बहुत पसंद हैं।
میں نے صرف اس کو اس لیے رکنے کا کہا تاکہ یہ منظر کو انجوائے کر سکے، اور میں نے سوچا کہ میں اکیلے جا کر اسٹرابریز لے آتا ہوں۔ تو پھر تمہارے کپڑوں پر یہ کیا ہے؟ کیا تم نے اسٹرابریز اکیلے نہیں کھائی؟ نہیں، جب میں نے اسٹرابریز جمع کر لی اور میں مریم کے پاس واپس آ رہا تھا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گیا۔ جب میں گرا تو منہ کے بل گرا اور اسٹرابریز کے اوپر، اس لیے میرا منہ خراب ہو گیا۔ جب میں مریم کے پاس واپس آیا تو اس نے میرے کپڑوں اور منہ پر لگے داغوں کو دیکھا اور وہاں سے چلی آئی۔ مجھے اس نے اپنی بات پوری کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ تو بے اعتمادی ہے مریم، تمہیں چاہیے کہ اس سے معافی مانگو۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے موسیٰ؟ بلکہ میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں۔ میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں موسیٰ۔ کوئی بات نہیں، شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو پتا چلا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ کیا اسی کو بدگمانی کہتے ہیں دادا جان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ جھوٹی چیزوں میں سب سے بری ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ جھوٹ کا مطلب کیا ہے دادا جان؟ میرا مطلب جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ پیارے بچوں، علماء نے کہا ہے شک کا مطلب ہے کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا۔ انہوں نے اسے بدترین گفتگو بھی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بغیر ثبوت کے بات کرنے میں شبہ اور جھوٹ ایک جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے بچوں کہ انسان کو کبھی بھی کسی دوسرے انسان سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے اور یہ جھوٹ سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے لوگوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ دوسروں پر یقین، یہ ایک نیا اخلاق ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ مریم، آج تم اور میں اس کہانی کے سٹارز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔